بكربلاء الذي سيظهر وينتقم من كل عدو لجدته الزهراء صلوات ولعنة الله الأبدية دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسولنا الأعظم وخطابه المتقن لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا صلوات. مالک عظیم عبادت قبول فرمائے. بھائی تصدق حسین جابر عباس ملک مجاہد تمام کے مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے. اللہ پیر فضل شاہ صاحب کی بلا مار محمد علی لاکھ اور تمام مرحومین اس خانوادہ کے خدا درجات بلند فرمائے. ولی الامر بقیت اللہ العظم شہنشاہ زمانہ کا اللہ جل ظہور فرمائے. ہمیں آقا کی نصرت زیارت معرفت کی سعادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ذرا بلند تر صلوات پڑھ رہے ہیں. اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد. لفظ اب والد کے لیے ہے، لفظ ماں کے لیے. یہ دونوں الفاظ کنیت میں استعمال ہوتے ہیں زیادہ. ابو الائمہ، ام الائمہ. غور فرما رہے ہیں؟ مشکل تقریر تھوڑی ہے، آپ غور فرمائیں گے آسان ہو جائے گی. اس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کا بہت تھوڑا کیا جاتا ہے، اور اس مہینے کی 13 کو روایت کے مطابق اس بی بی کی شہادت ہے. اب اور کا لفظ کنیت کے لیے آتا ہے. کنیت بچوں کے نام پہ ہوتی ہے. عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے پیدا ہوتے ہی اس کے نام کے ساتھ اس کی کنیت رکھ دی جاتی. پھر کنیت سے پکارا جاتا تھا، چونکہ نام سے پکارنا بے ادبی شمار ہوتا تھا. اب اور یہ کنیت کے لیے آتے ہیں. یہ لفظ جو ہے یہ کنیت والا ہے، اور عباس کی پاک ماں کا یہ لقب بن گیا ہے ام البنین، بیٹوں کی ماں. اور آپ نے فرمایا اسی پاک بی بی پہ تھوڑی دیر آپ کی سمع خراشی ہے. ام البنین دیکھنے میں عام بندے سمجھتے ہیں یہ کنیت ہے جیسے ام الائمہ ہے، لیکن یہ بی بی کا لقب بن گیا ہے، بیٹوں کی ماں. اللہ نے بیٹے وہ عطا کیے ان جیسا جہان میں کوئی دوسرا عطا کسی کو کیا ہی نہیں. غور فرما رہے ہیں؟ درمیان میں 2-4 جملے فضائل کے آئیں گے تاکہ آپ جاگتے رہیں. مجلس پاک ہے ام البنین پاک پہ. جتنے تشریف فرماؤ غور فرمانا. حضور کی حدیث سب کو یاد ہے. حضور نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کوئی کف نہ تھا. جو سمجھ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ سلامت رہے. لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا آدم ومن دونہ. فرمایا آدم سے لے کے آخر تک جہان میں میری بیٹی کا کوئی ہمسر نہ تھا اگر علی نہ ہو. یہ مقام ہے علی مولا کی ہمسری ہونے کا. فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ تھا. فاطمہ کے بعد جس مسند پہ علی جسے خود لے کے آئے وہ ام البنین ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی میں جتنے بندے بیٹھے تھے انشاءاللہ کام دیسی ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں، ذہن میں رکھنا. اور پھر یہ دعویٰ ہے میرا، جائز جتنی مشکل حاجت ہے جائز، نہ ہو تو میرا گریبان پکڑ لے. اس بی بی کی منت منو. اس بی بی کا نظر کے لیے 3 دن روزہ رکھو. 3 دنوں میں ہر نماز کے بعد 135 بار درود پاک پڑھو. اس بی بی کو ہدیہ کرو تو آپ کے کام ہو جائے گا. جتنا بڑا مشکل ہوگا یہ عمل عرض کر رہا ہوں مجرب ہے، یہ کام ہو جائے گا. جڑا بندہ نہیں بولیا جیدہ پتر علم ماتمیہ دے کام کر چھوڑے. توجہ فرمائیے. اللہ سلامت رکھے بھائی، مولا سلامت. باب الحوائج کی بھی جو ماں ہو
امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے فرمایا مجھے کسی بہادر قبیلے سے رشتہ چاہیے، چونکہ وقفہ ہونا ہے، میں لمبی تقریر نہیں کرنا چاہتا، غور فرما رہے ہیں۔ تو جناب عقیل نے عرض کیا یا علی کلابیہ خاندان، ان کی بہادری بالکل ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ یہ دو خاندان تھے جو عرب میں بہت بہادر تھے، ایک بنی ہاشم، ایک بنی کلاب۔ ایک خاندان علی کا، عباس کا داد کا، نہیں سمجھے جی تائی مجمع، یہ دے داد کے بنی ہاشم تے نان کے بنی کلاب میں ان غازی عباس آگئے۔ یہ دو بہادر ترین خاندان مشہور تھے۔ جناب عقیل مہر الانصاب تھے، وہ سپیشلسٹ تھے شجروں کے بارے میں۔ آپ جانتے ہیں عرب میں گھوڑوں کے بھی شجرے ہوتے تھے۔ اردو کی کتاب ہے سیدزادہ کراچی سے چھپی ہے، علامہ ضمیر اختر کی، بہت بڑی تحقیق ہے، اس کا نام ہے ذوالجناح، وہ ذوالجناح پہ کتاب۔ آپ غور فرما رہے، اس میں علامہ ضمیر اختر نے لکھا ہے کہ ایک انگریز عورت نے گھوڑوں پہ کتاب لکھی، دی ہارس، گھوڑا، تو اس انگریز عورت نے 5000 صفحہ لکھا ہے گھوڑے پہ۔ سمجھو تو میں اگلی گال کرا، وہ انگریز عورت لکھتی ہے کہ عرب میں جتنے گھوڑے تھے ان میں اکثر بد نسل تھے سوائے بنی ہاشم کے گھوڑوں کے۔ بولنا تو نہ ہی مجلس ہو، اللہ سلامت۔ وہ لکھتی ہے کہ جتنے گھوڑوں پہ علی نے سواری کی ان کے شجرے ٹھیک تھے، علی جس گھوڑے پہ سوار ہوا اس گھوڑے کا شجرہ ٹھیک تھا تو علی کو اس سے ملاتا ہے جس بندے کا ٹھیک نہیں تھا۔ تو جناب عقیل مہر الانصاب تھے، وہ گزرتے ہوئے جوان کی پیشانی کے بل دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ اس قبیلے کا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اور عرب ایک رواج تھا کہ جب میدان جنگ میں آتے تھے تو پہلے اپنا تعارف کرواتے تھے، جسے رجز بھی کہتے ہیں۔ وہ اپنا تعارف شعر و شاعری میں کروایا جاتا تھا، وہاں پہ پھر اپنا خاندان، اپنے آباء و اجداد بتائے جاتے تھے۔ سارا مجمع میرے حال ویکھے تو میں بڑی بڑی گال کرنے لگا۔ غور فرما رہے ہیں، میدان میں تعارف کروایا جاتا تھا۔ دو قبیلوں کا تعارف جب ہوتا تھا تو سامنے والا خود ہی ڈر جاتا تھا، ایک بنی ہاشم ایک بنی کلاب۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب سمجھ آئی ہے بندے جنگ سے بھاگتے کیوں تھے، وہاں ابا بتانا پڑتا تھا۔ توجہ فرمائیے آپ، اللہ سلامت رکھے۔ بنی کلاب بنی ہاشم کی طرح بہادر ہیں، ان کے سواریوں کے گلوں میں رسی نہیں ہوتی۔ بی بی کا لقب ام البنین ہے۔ لقب وہ صفت ہوتی ہے جو ابھر کے آئے، جو دوسروں سے زیادہ ہو، جیسے جواد، کاظم، صادق، تقی، یہ صفات ہیں، یہ لقب ہے۔ اس بی بی کا لقب ہے بیٹوں کی ماں۔ غور فرمایا آپ نے؟ امیر المومنین نے فرمایا بھائی عقیل میرے لیے رشتہ تلاش کیجیے۔ اچھا غور فرماؤ تو کہہ وہ رہا ہے جس کی تلوار بھی شجرے پاڑ لیتی۔ چپ دنا مجلس نہیں، وہ فرما رہا ہے جس کی تلوار، آپ کو پتہ ہے لیلۃ الحریر صفین کے میدان میں واحد جنگ ہے جو پوری رات جاری رہی ہے۔ بابا جی حریر آدن بلی دی چیخن دی آواز، جڑی بلی چیخ دی ہے آدن حریر۔ اس رات کو اتنی چیخیں بلند تھیں میدان میں، بعض نے کہا تلواروں کی اتنی آواز آتی۔ اس رات کو میرے کائنات نے شام والے سے جنگ کی، ڈٹ کے علی لڑا، نہیں سمجھے؟ صبح کو جب کشتے گنے گئے تو مولا نے 70 بندر مارا، مالک اشتر نے 69 مارا۔ مالک اشتر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا علی اگر میں ایک اور مار دیتا آپ کے اور میرے کشتے برابر ہو جاتے۔ فرمایا دوبارہ نہ کہنا، تیرے سامنے جو آتا ہے کٹ جاتا ہے، میری تلوار کاٹنے سے پہلے شجرہ پڑتی ہے، اگر اس کی 7 نسلوں میں بھی کوئی حلالی ہو تو اسے چھوڑ دیتی ہے، اگر پورا خاندان حرامی آ رہا ہو پھر کاٹتی ہے۔ آپ سلامت رہے، سارے بولو حیدری، آپ سلامت، اللہ سلامت رکھے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ عقیل میرے لیے بہادر خاندان سے رشتے کا انتخاب کیجیے۔ جناب عقیل مہر الانصاب، فرمایا کلابیہ سے بہادر خاندان کوئی نہیں۔ جناب عباس کی پاک ماں کا تذکرہ کر رہا، لقب ام البنین ہے، نام فاطمہ ہے، فاطمہ نام ہے، اور یہ نام اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی کا رکھا
جتنا اس کا علم اتنا بڑا نام، جتنی اس کی طاقت اتنا اعلیٰ بڑا نام چن کے اس نے اپنے نبی کی اکلوتی شہزادی کا فاطمہ رکھا۔ جو نام اللہ نے نبی کی بیٹی کا رکھا ہے نا، وہ عباس کے نانا نے بھی پہلے رکھا تھا۔ کوئی سمجھے کوئی نہیں سمجھے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ مزاج دیکھے حزام علیہ السلام کا، اس علیہ السلام ہی کہوں گا نا۔ جناب حزام عباس کے نانا پاک اتنا بہادر تھا یہ کہ لوگ پورے عرب سندھ کے پاس جنگ کے فن سیکھنے آتے تھے۔ بندے اپنی تلوار کے دستے پہ جناب حزام کا نام کندہ کرواتے تھے کہ بہادری کی علامت۔ غور فرما رہے؟ جناب حزام دعویٰ کرتے تھے کہ میرے پاس سوائے بنی ہاشم کے کوئی قبیلہ نہیں جس کا بچہ میرا شاگرد نہ ہو۔ غور فرما رہے؟ جہاں کہیں عرب میں جنگیں ہوتی تھی، جناب حزام دوسرے دن جا کے وہاں پہ سروے کرتے تھے، کوئی ایسی تلوار تو نہیں ٹوٹی پڑی جس پہ حزام لکھو، میرا شاگرد بھاگ جائے۔ میں تعارف کروا رہا ہوں مولا عباس کے نانا پاک کا۔ جناب عباس کی پاک نانی کا نام ہے سمامہ بنت سہیل، جناب حزام کی زوج، ام البنین کی ماں۔ یہ بی بی اتنی، لوگوں تو اندر سنے ہی نہیں، مسیح جو کہ مجلسہ جو گھاٹ پتہ لگنا ہے، یہ اتنی پڑھی لکھی تھیں کہ اس زمانے بھی یہ مکہ میں فلسفہ کی استاد تھی۔ کون؟ ام البنین کی پاک ماں بی بی سمامہ۔ جب اسلام آیا تو حضور نے خود اس بی بی کو قرآن کی تعلیم دی۔ عباس کا نانا بھی صحابی ہے، عباس کی نانی بھی صحابی ہے۔ پھر حضور نے استانی مقرر کیا کہ بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ بی بی کا اتنا علم تھا کہ بی بی پڑھانے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر فرماتی تھی۔ غور فرما رہے ہیں؟ ایک رات خواب میں جناب حزام نے دیکھا کہ کوئی موتی ہے جو آسمان سے آیا ہے اور میری گود میں آیا، اور جب چمکا ہے تو آنکھوں نے کام چھوڑ دیا، اتنی چمک اس نے دی ہے۔ وہ خواب میں حیران ہوئے کہ یہ موتی کیسا ہے۔ دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، حضور سے پوچھا۔ اب خواب ختم ہو گیا، دن ہو گیا، تو ذہن میں ہے کہ ایک موتی آیا تھا خواب میں، اور اس موتی کو لے کے میں آقا کی بارگاہ آگے کوئی پتہ کوئی نہیں۔ اب بالمشافہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے جناب حزام عباس کا نانا۔ ابھی محفل میں داخل ہو رہے تھے کہ حضور نے مسکرا کے فرمایا تیری گود میں موتی آئے گا، اور یاد رکھنا اس کی جگہ فقط تطہیر والی حویلی ہوگی۔ سارے بندے تو نہیں پہ سمجھ دے، جڑے سمجھ دے پہ وہ موتی ہمارا ہے۔ ابھی خواب بیان ہی نہیں کیا کہ حضور نے تفسیر فرما دی۔ جناب عقیل نے امیر المومنین سے مشورہ کر کے رخ کیا بنی کلابیہ خاندان کی طرف۔ یہ بہادر بھی تھا، یہ سخی بھی تھا یہ خاندان۔ 3 دن مہمان کو پوچھتے ہی نہیں تھے کہ آیا کیوں ہے، صرف رکھتے تھے، تواضع کرتے تھے، اور کھانا اور خدمت پوچھتے نہیں تھے۔ عقیل بن ابو طالب جناب حزام کے پاس پہنچے۔ جناب حزام نے بڑھ کے استقبال کر فرمایا زہ نصیب کے ہمارے دروازے پہ عرب کے سرداروں کا بیٹا آیا۔ یہ شروع سے سردار تھے۔ ابو طالب علیہ السلام کے بابا عبد المطلب، اتنا بڑا سخی، اتنا بڑا سردار عرب میں کوئی گزرا ہی نہیں۔ صاحب نے مجبور ہو کہ کعبے کی چابی جناب عبد المطلب کو دی تھی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ دنیا پوری جس کا خود بخود احترام کرے حق ہی اسی کا ہے۔ عبد المطلب علیہ السلام، پھر ابو طالب علیہ السلام، پھر اس کا بڑا بیٹا عقیل علیہ السلام آیا۔ جناب حزام نے استقبال کیا، رکھا، پہلا دن گزرا، کھانا دیا، خدمت کی، محفل کی، پوچھا نہیں کیوں آئے۔ دوسرا دن، تیسرے دن قدموں میں بیٹھ کے جناب حزام نے عرض کیا میں پوچھ سکتا ہوں ابو طالب کا بیٹا غریبوں کے ہاں کیوں تشریف لایا ہے؟ بابا جڑا بندہ شروع مجلس سے نہیں بولیا، نعرے والی گال میں کیتی نہیں، اگلا فکرہ ذرا غور نال سننا۔ جناب عقیل نے فرمایا میں آیا نہیں، میں بھیجا گیا ہوں۔
ہزام فرماتے ہیں ہماری طرف کہاں سے بھیجے گئے ہیں؟ عقیل نے مسکرا کے فرمایا میں آپ کی شہزادی کا رشتہ طلب کرنے آیا۔ ایک مرتبہ جناب ہزام کو سارا خواب اور تعبیر یاد آ گئی، اور پھر مسکرا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں ابو طالب کے بیٹے سے کہ کس کے لیے رشتہ؟ جناب عقیل نے فرمایا اپنے چھوٹے بھائی علی کے لیے۔ ابھی یہ فکرہ ختم نہیں ہوا تھا، جناب ہزام نے 2 رکعت شکرانے کی پڑھ کے جناب عقیل سے بات نہیں کی، سر اٹھا کے کہتا ہے تیری رحمان تیری رحمت کا میں کتنا شکریہ ادا کروں، اس کا رشتہ میرے گھر آیا ہے جو خود تیرے گھر آیا ہے۔ توجہ فرمائیے آپ، یہ خاندان ہے عباس کا ننیال۔ میں بی بی ام البنین پڑھ رہا، غور فرما رہے ہیں؟ جناب ہزام نے فرمایا عقیل اس سے بڑا مقدر میری بیٹی کا ہو ہی نہیں سکتا، علی اپنی ہمسری کے لیے جسے پسند کرے۔ انہیں ممبر ہے اتنا ٹائم نہیں ہوندہ، یہ سارے عرب دے بڑے بڑے شہزادے کوشش کیتی ہے یا محمد رشتہ لوے یا علی لوے۔ پنجابی بولے اتنا یہاں جو سارے سمجھا، خدا شاہد ہے سارے طائف کے سردار، یمن کے سردار، سارے دور مصر تک بندے آئے، شہزادیاں ان کی بیٹیاں۔ کسی نے ایک دن حضور سے کہا تھا اگر آپ علی کے لیے ہمارا رشتہ پسند کریں تو اتنے اونٹ سونے اور چاندے کے دوں گا، پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا، آخری اونٹ یمن میں ہوگا۔ مصطفیٰ جہاں بیٹھے تھے نا، عرب سنگریز زمین ہے، ساری پتھریلی زمین ہے، حضور نے ایک مٹھی بھری، اس میں کافی سنگریزے آئے، حضور نے اس کے منہ پہ مار کے فرمایا دولت کا روب عصمت پہ نہیں چلتا۔ جب وہ سنگریزے سلامت رہو، جب سنگریزے واپس آئے تو ان میں کوئی موتی تھا، کوئی یاقوت تھا، کوئی ہیرا تھا، وہ بندہ حیران ہو گیا، فرمایا ہم دولت دیکھ کے نہیں کرتے، یہاں عصمت کا معیار دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے رشتے ہم خود نہیں کرتے جیسے وہ چاہتا ہے۔ ایک جھوٹ آپ نے سنا ہوا ہے کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، جوڑے ادھر بنتے ہیں، یہ بنو امیہ کی پھیلائی ہوئی بکواس ہے، ہر جوڑا ادھر نہیں بنتا، یہ صرف علی و بطول کا حق چھپانے کے لیے مشہور کیا گیا ہے۔ غور نہیں فرمایا اگر سارے ادھر بنتے ہیں تو طلاق زمین پہ کیوں ہوتی ہے؟ ادھر جوڑے بنتے ہیں تو صرف تطہیر والی حویلی کی۔ غور فرمایا آپ نے؟ میں بھیجا گیا ہوں اپنے بھائی علی کے لیے آپ کی فاطمہ کا رشتہ۔ جناب ہزام نے 2 رکعت پڑھی اور پھر عرض کیا کہ حکم ہے آپ کے دین کا، دین تو آپ کے گھر کا ہے نا، میں ذرا مشورہ کر رہا ہوں۔ اندر تشریف لائے، بی بی سمامہ نے اٹھ کے استقبال کیا، جناب عباس کی نانی پاک۔ جناب عقیل نے، جناب ہزام نے پہلا سوال کیا خبر ہے کہ دین زن سے ہمارا مہمان کون ہے؟ بی بی نے فرمایا ہمارا کام ہے کھانا پکانا، کون آ رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ تو بنو امیہ والی عورتیں خیال رکھتی ہیں۔ غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بلند صلوات پڑھ لیں محمد والا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ غور فرمایا آپ عظیم مداح خان مولا۔ اب میں تھوڑا اور کلوز کرتا ہوں۔ فرمایا ابو طالب کا بڑا بیٹا عقیل آیا ہے۔ اب مولا عباس کی نانی پاک نے پوچھا کیوں آئے ہیں؟ فرمایا تیری فاطمہ کا رشتہ طلب کر رہا ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا اپنے بھائی علی کے لیے۔ سجدے میں سر رکھ کے عباس کی نانی فرماتی ہے میری فاطمہ اسی حویلی میں جائے گی جس میں محمد کی فاطمہ نے زندگی گزاری ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس سے بڑا مقدر اور ہوگا کیا؟ میں بھی اکثر یہ سوچتی تھی کہ اس فاطمہ کا معیار مجھے عرب میں کوئی نظر ہی نہیں آتا تھا۔ اب شکر کر کے وہ خود آئے ہیں، ورنہ وہ خود نہیں آتے، بندے رشتے بازو سے پکڑ کے حویلی میں چھوڑ جاتے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب تیاری ہونے لگی تو جناب ہزام واپس آئے اور جناب عقیل سے فرمایا کہ ہماری طرف سے تو ہاں ہے،
تو چپ کر گئے ہو؟ بابا درغام شاہ جی، بی بی ام البنین پاک پہ بات ہو رہی، ہماری طرف سے ہاں ہے، بس ایک سوال ہے۔ فرمایا پوچھئے۔ جناب نظام عرض کر دیا عقیل میں نے سنا ہوا ہے بنی ہاشم والے بڑے سخی ہیں۔ فرمایا اس میں شک ہی کوئی نہیں، سخاوت ہمارے گھر کی کنیز ہے۔ جناب نظام نے فرمایا میری جو فاطمہ ہے نا، وہ جب سے سنبھلی ہے وہ صرف مصلی پہ اللہ کی عبادت کرتی۔ یہ بڑے امیر تھے جناب عباس کے ننیال، یہ بنی کلابیہ۔ فرمایا میں نے اس کی عبادت کو دیکھ کے 2 کنیزوں کو مختص کر دیا ہے کہ وہ نلین بھی خود نہ پہنے، وہ فقط عبادت خدا میں رہتی ہے، اسے کوئی دوسرا کام نہیں۔ 2 کنیزیں ہر وقت انتظار میں رہتی ہیں، حکم کرے اور ہم پورا کریں۔ اب میں باپ ہوں، مجال تو نہیں کہ آپ سے بڑا خاندان عرب میں کوئی ہے ہی نہیں، بس اتنا پوچھنا چاہتا ہوں گھر میں کوئی نوکر کنیزیں کام کرتی ہیں؟ مسکرا کے جناب عقیل نے فرمایا ہم اکثر زمین والے غلام آزاد کر دیتے ہیں، عرش والے چکی چلانے خود آ جاتے ہیں۔ توجہ فرمائیے آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہم ادھر والوں کو آزاد کرتے ہیں، ادھر والے آ جاتے ہیں۔ بندے سمجھے ہی نہیں۔ اے طالب علم مدرسے دے بیٹھن ساڑھے بچے، یہ بھائی علی احمد، یہ کسی مولوی سے بھی پوچھ لینا، جو بندہ دین پڑھتا ہے نا طالب علم، سارے مولوی، کوئی مولوی سے پوچھ لینا، اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھتے۔ طالب علم گناہگار ہمارے جیسا خاکی انسان اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر رکھیں تو مولوی کا معدہ خراب نہیں ہوتا، زہرا کی چکی چلائیں۔ توجہ فرمائیے آپ نے، اللہ سلامت رکھے۔ امیر المومنین خود دلہا بن کے آئے، لینے خود آئے۔ یہ پھر کبھی پوچھنا کہ اس حویلی میں ساری خود نہیں آئیں، توجہ فرمائیے آپ نے۔ عباس کی پاک مان سے عقد ہوا، امیر المومنین بی بی ام البنین کو لینے خود آئے۔ اتنا بڑا ولیمہ ملکۃ العرب سے حضور کی شادی کے بعد پھر یہ بڑا ولیمہ ہوا۔ کیوں؟ دونوں خاندان بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے۔ میں نے جو پڑھنا تھا وہ میں پڑھ گیا۔ بنی کلابیہ بڑا سخی خاندان تھا، بڑا بہادر تھا۔ نام فاطمہ، لقب ام البنین، کنیت ام البرکات، برکتوں کی ماں۔ ایت اللہ محمد شیرازی جو بڑے مجرد، انہوں نے لکھا ہے کہ اس بی بی کے پاس ولایت تکوینیہ تھی۔ بی بی چاہتی تو آسمان کو زمین بنا دے، بی بی چاہتی تو زمین کو آسمان بنا دے۔ ہمارے یہاں تھوڑا پڑھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بڑے صغیر میں اس بی بی سے توسل کم ہے، عرب عراق میں بہت زیادہ ہے۔ مولا حسین کے حرم کا ایک دروازہ مختص ہے بی بی کے نام سے، میں اس دروازے پہ جا کے دستک دو اور اللہ سے ام البنین کا واسطہ دے کے مانگ، تو خدا کا بھی ربط کرتا ہی نہیں۔ حویلی میں آئے تو دروازے پہ کھڑ کے مصطفیٰ کی طرح آیا تطہیر اس بی بی نے پڑھی۔ آیا تطہیر پڑھ کے بی بی نے کنیزوں سے فرمایا میری نلین اتارو، میں عرش میں داخل ہو رہی۔ ہر بندے کے لیے تو باتیں تھی ہی نہیں۔ دروازہ تطہیر پہ سب سے پہلے قدم نہیں رکھا، بی بی نے پیشانی رکھی۔ عباس کی وفا زمانے میں مشہور ہے۔ پیشانی رکھ کے بی بی نے فرمایا فاطمہ کا در گواہ رہنا، مالکن بن کے نہیں آئی، کنیز بن کے حویلی میں آئی۔ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے، عباس، عبداللہ، جعفر، عون، چاروں کے چاروں شیر۔ بی بی بہت بڑی شاعرہ تھیں، اتنے شعر بی بی لکھتی تھیں کہ آج تک عرب میں بی بی کے شعر پڑھے جاتے۔ حویلی میں آئی نا، حویلی میں پہنچی تو استقبال کیا حسین کی بہنوں نے۔ سب سے پہلے جس نے گلے سے لگایا اسے زینب الکبریٰ کہتے۔ اللہ آپ کی ہائے قبول کرے۔ میں یار مجلس میں عرض کرتا ہوں، نہ بھی آئے تو چیخ مار دیا کر، رونا نہ بھی آئے تو چیخ مارا کر، تو امام صادق پاک کی دعا میں داخل ہو جائے گا۔ تیرے امام نے سجدے میں سر رکھ کے فرمایا پروردگار ان چیخوں پہ رحم کر جو ہمارے غم میں بلند ہو جائے۔ بس سیدزادہ یہی میں بڑی جلدی چند منٹ فقط ربط دوں گا کہ آئی تو استقبال کس نے کیا؟ ملکہ شام۔
علی کی بڑی شہزادی نے بی بی کا استقبال کیا، ام البنین کا، سینے سے لگایا، ہاتھ پکڑا، مسند بی بی نے تیار کر رکھی تھی، اللہ کرے میں سمجھا لوں، اس مسند پہ آ کے نا فرمایا یہاں تشریف رکھیے، آپ کہاں بیٹھیں گی؟ ام البنین نے پوچھا۔ علی کی بیٹی نے فرمایا ہم آپ کے سامنے جیسے بچے والدین کے سامنے مٹی پہ بیٹھتے ہیں۔ تڑپ کے عباس کی ماں نے کہا میں مسند پہ اور آپ مٹی پہ؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ مسند ویسے ہی بطول کی مسند ہے۔ ہاتھ عالیہ کا پکڑ کے نا ام البنین نے فرمایا تم فاطمہ بن کے بیٹھ، میں تیرے سامنے بیٹھتا۔ یہ وفاؤں کے درس یہ عباس کو ماں پڑھا گئی تھی۔ بڑے سونا کوئی بزرگ کچھی علیہ ذاکر یا ساڑھے علاقے دے جڑے پڑھ گئے، غازی نو وفاواں دے درس ماں دے گئی ہے۔ باب الحوائج بی بی میں نے عمل بتایا ہے، کر کے دیکھنا، نہیں تو کم از کم ایک تسبیح جناب سیدہ کی ہر نماز کے بعد اس بی بی کو ہدیہ کیا کر، تیرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اس کا واسطہ اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا، کیونکہ بہت بڑے مجتہد تھے ایت اللہ دستغیب شرازی، ان پہ کسی نے سوال کیا تھا، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا کہ کسی نے مولا سجاد سے بھی پوچھا تھا، مدینے میں سجاد مولا سے کسی نے پوچھا تھا کربلا میں سب سے زیادہ نقصان کس گھر کا ہوا ہے؟ عابد بیمار نے خون رو کے فرمایا تھا کربلا میں سب سے زیادہ بچے ام البنین کے قتل ہوئے، اس کے بیٹے بھی مارے گئے ہیں، اس کے پوتے بھی مارے گئے ہیں، اس کی بیٹیاں بھی قربان ہوئی ہیں، اس کی نواسیاں بھی قربان ہوئی۔ سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ خرچ ام البنین کا ہوا ہے۔ چپ کر کے بیٹھ گئی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام علی نے رکھا عباس۔ ابھی نام رکھا گیا تھا، جو بھی شہزادہ بنی ہاشم کے حویلی میں آتا تھا اس کا پہلا لباس عرش سے آتا تھا، وہ سفید پارچہ ہوتا تھا، یہ کتابوں میں موجود ہے، اسی سفید میں غازی ہے، سفید کپڑے میں، ہاتھوں پہ ام البنین کے۔ ابھی تک بیٹھ کے دیکھ رہی تھی عباس کے بازو، یا اتنے میں ملکہ شام کی آمد ہوئی، اٹھی عباس کی ماں اور استقبال کیا۔ ملکہ شام کے ہاتھوں پہ کوئی کپڑا تھا، بابا جی میں پڑھ گیا، بندے چپ کر گئے۔ بڑھ کے فرمایا اماں ناراض نہیں ہونا، بیٹا تیرا ہے، ضامن میرا ہے، پہلا لباس اسے میں پہناؤں گی۔ ایک قمیص نکالا علی کی بیٹی نے، ایک کرتا نکال کے عباس کو پہنا کے فرمایا میں نے نہیں بنایا، زخمی پہلو سے میری اماں زہرا بنا گئی تھی، اماں سلام دیتی تھی، اور اماں نے فرمایا تھا عباس میری عالیہ کا پردہ تیرے حوالے، اللہ آپ کی آئے قبول کرے۔ بس ختم میری نوکری، غازی جوان ہو رہا ہے، ام البنین وفا کے درس دے رہی۔ بڑا مجھے پسند ہے حافظ محمد علی خان، ان کی کیسٹ میں نے سنی، وہ یہ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن بی بی ام البنین نے فرمایا عباس تو نے ظہر کی نماز پڑھی ہے؟ ہاں اماں کہاں پڑھی ہے؟ فرمایا بہنوں کے ساتھ۔ تڑپ کے ام البنین نے کہا کون سی بہنیں؟ کہا زینب و کلثوم، رو کے کہتی ہے وہ بہنیں نہیں، وہ تیری مرشدزادیاں ہیں، آج کے بعد انہیں بہن نہ کہنا، وہ بطول کی بیٹیاں ہیں، تو کنیز کا بیٹا ہے، تھوڑا گیا کر ان کی حویلی، وہ جو تجھے اٹھاتی ہیں وہ تھک جاتی ہیں، وہ تجھے لوریاں دیتی ہیں، وہ تطہیر کی پردے دار ہیں غازی۔ ماں کے حکم کی وجہ سے 2 دن عباس نہیں آیا، بابا جی میں پڑھ گیا، بندے چپ کر گئے۔ تیسرا دن ابھی طلوع ہو رہا تھا، عالیہ نے فرمایا کلثوم جلدی کر، میں غازی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، آپ پتہ کریں میرا عباس آیا کیوں نہیں؟ آئی ام البنین کے حجرے میں، غازی بیٹھا تھا فرش پہ، اٹھا کے بوسہ دے کے فرماتی ہے بتا میں کون ہوں؟ عباس نے کہا تو مرشدزادی، پھر فرمایا بتانا میں کون ہوں؟ عباس نے کہا تو آقا زادی، بی بی نے فرمایا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں نوکر۔ تڑپ کے فرمایا نوکر ہے تو میرے سامنے کیوں ہوتا ہے؟ اتنے میں چہرے پہ موت کی زردی آئی، فضہ نے تڑپ کہا دوبارہ نہ کہنا غازی مر جائے گا، اجرکم من اللہ۔ بس ختم۔ آئی تھی ام البنین، استقبال کس نے کیا تھا؟ ام البنین کا ذکر کیا کرو عباس کی ماں کا۔ اس بی بی کا لقب ہے مبلغۃ العزا، مبلغہ عاشورہ۔ بی بی نے کربلا کے بعد نظمیں لکھیں، وہ شعر بی بی نے لکھے
اور وہ بیٹھ کے پڑھتی تھی جنت البقیع میں زہرا کی قبر. شعر پڑھتی تھی جو گھوڑے سے اترے وہ شیر تھے, رو رو کے کہتی تھی میرے چاروں چلے جاتے تیرا حسین مدینے آ جاتا. میں بی بی کی شعروں کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں, اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. مروان جیسا ملعون بھی بی بی کے شعر سنتا تھا تو روتا ہوا گزرتا. یہ خبر شام پہنچ گئی تھی کہ عباس کی ماں تو حسین کی ذاکرہ ہے, وہ تو اتنے شعر پڑھتی ہے, اتنا ذکر کر رہی ہے, بندے روتے ہوئے گزرتے ہیں. تو بنو امیہ والوں نے زہر بھیجا تھا اور عباس کی ماں کو زہر سے قتل کیا گیا تھا. دسنا شیعہ نو مقصد ہے مجلس دا. اللہ آپ کو ایک فکرہ میرے سامنے آ گیا ہے, جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں درجات بلند ہوں وہ گواہی دیں گے. ہر وفادار بیٹا اپنی ماں کو یاد کرتا ہے, ہر بیٹا ماں کی برسی کرتا ہے نا, ہر بیٹا ماں کی قبر پہ جاتا ہے. یہ جب 13 جمادی الاولیٰ آتی ہے نا تو برسی آتی ہے ام البنین کی. مجھے عباس کے علم کی قسم میں سچ پڑھ رہا ہوں, کربلا میں حسین فرماتے ہیں اکبر اٹھ چلے, اٹھ مدینے چلے, اماں ام البنین کا جا کے فاتحہ پڑھیں, سلام کریں. سارے جو کربلا سے آتے ہیں, غازی بھی آتا ہے نا, قبر پہ آتا ہے. جن کی والدہ چلی گئی ہیں وہ چیخ مارے گا. کوئی بیٹا ماں کی قبر پہ آئے سب سے پہلے ہاتھ بلند کر کے فاتحہ پڑھتا ہے. جب عباس آتا ہے تو ٹکر مار کے کہتا ہے اماں کاش میرے ہاتھ ہوتے. اجرکم من اللہ. بس ختم. 2.25 سال کے بعد عالیہ آئی ہے مدینے, یہیں پہ منبر چھوڑ رہا ہوں. جب ام البنین آئی تھی تو استقبال کیا تھا عالیہ بی بی. جب بی بی آئی تھی تو علی کی بیٹی نے استقبال کیا تھا. علی کی بیٹی قید نبھا کے اعلان ہو گیا مدینے والوں مدینے کے سردار آ گئے. ام البنین مسلح سے اٹھی, فرمایا عبداللہ پتہ کر سردار تو حسین ہے. کنیزوں کے ساتھ چلی, وہاں آئی جہاں علی کی بیٹی بیٹھی تھی. خدا کی قسم عرب والے ذاکر بڑے درد والے شعر پڑھتے ہیں. علی کی بیٹی بڑی تھک کے بیٹھی تھی, علی کی بیٹی بڑی مشکل سے بیٹھی تھی, لیکن جیسی ام البنین کو آتے دیکھا پھر مسند چھوڑ دی. تڑپ کے اٹھی ہے عالیہ, آگے بڑھی اور ام البنین کو گلے سے لگا کے فرمایا تیرے غازی کا اترنا تھا, چھمر نیزے لے کے میرے خیمے میں آ گیا. تیرے غازی کا اترنا تھا, میرے ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں. رات کو دونوں بیویاں آئی زہرا کی قبر پہ, ٹکر مار کے ام البنین نے کہا عالیہ سے پوچھ لے, میں نے محمد کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے عباس سے قسم لی تھی جب تک میرا غازی رہا ہے اس کی چادر محفوظ. اللہ لعنت اللہ علیکم. جناب میں